پانی زندگی ہے، مگر بھارت کے لیے یہ اب زندگی کے ساتھ ساتھ عزت کا مسئلہ بھی بن چکا ہے۔ چینی ڈیم کو بھارتی میڈیا نے واٹر بم اور چینی سازش کا نام دے ڈالا۔ ہمارا علاقہ، دریا ہمارا، بھارت کو اعتراض ہے تو وہ روک کر دکھائے۔ چین نے بھارت کو یاد دلایا کہ وہ کوئی عالمی طاقت نہیں ہے، صرف گلی کا گنڈا ہے، اور وہ بھی موالی گنڈا۔ یہ صرف ڈیم نہیں، جنوبی ایشیا میں مستقبل کی کشمکش کی طرف اشارہ ہے۔ پانی کسی بھی قوم کی ترقی کا ذریعہ ہے، مگر بھارت نے اسے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا۔ جو قومیں ڈیم بنانے کے بجائے الزامات کی نہریں کھود دیتی ہیں، وہ اپنی سیاست کو تو سیراب کر سکتی ہیں، عوام کو سیراب نہیں کر سکتی۔ السلام علیکم، میں ثنا نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل۔ پانی زندگی ہے، مگر بھارت نے اس کو اپنی انا کی جنگ بنا لیا ہے۔ یارلنگ زینگبو ڈیم پر چین نے جیسے ہی تعمیر کا اعلان کیا تو بھارتی چینلز پر اس کے بعد جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا اس کا تو اندازہ آپ لگا ہی سکتے ہیں۔ وہ دہلی کی آلودہ فضا کو مزید آلودہ کرنے کے برابر تھا۔ اینکرز نے ناچ ناچ کر گھنگرو توڑ دیے، عوام کو یقین دلایا کہ چین کا یارلنگ زینگبو ڈیم ہمارے جذبات کو ڈبونے کی سازش ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ڈیم چین میں بن رہا تھا، چیخیں دہلی میں سنی جا رہی تھی، ممبئی، کولکتہ، مدھیہ پردیش سب ایک لائن میں تھے۔ جیسے ہی چائنا نے دریا پر ڈیم بنانا شروع کیا، بھارت نے احتجاجی بیانات، کاغذی نوٹس اور اقوام متحدہ میں آبی دہشت گردی کی دہائیاں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ بھارتی میڈیا نے اس کو واٹر بم کا نام دے ڈالا، چینی سازش قرار دے دیا۔ ذرا انڈین لینگویج میں کہہ دوں، چینی سازش۔ اور بعض اینکرز نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ اگر یہ ڈیم مکمل ہو گیا نا تو بھارت کی فصلیں، فوج، فلسفی اور فلم انڈسٹری سب کچھ خشک ہو جائے گا۔ ادھر چین کا رویہ کیا تھا؟ نہایت ہی ریلیکس، ٹھنڈا، شائستہ، کول، کام۔ چینی ترجمان نے مختصر سا جواب دیا، یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارا دریا ہے، اور یہ ڈیم بھی ہم اپنے ہی عوام کے لیے بنا رہے ہیں۔ بھارت کو اگر اعتراض ہے تو وہ اسے روک کر دکھائے۔ چائنا نے جب یارلنگ زینگبو ڈیم پر دوسرے مرحلے کی تعمیر شروع کی ہے تو بھارت کے میڈیا اور وزراء نے اجتماعی طور پر پانی پی کر غصہ نکالنے کی کوشش تو بہت کی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب پینے کو بھی پانی کہاں رہے گا؟ ہندوستانیوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں چین ڈیم پر کام کر رہا تھا، وہاں انڈین صرف نیوز رومز میں تبصرے کرنے میں مصروف تھے۔ بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز نے بھڑک لگائی کہ ہم چین کو بتا دیں کہ پانی ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ اس پر چینی سفیر نے صرف اتنا کہا کہ بھائی تو پہلے اپنے کسانوں کو پانی دے لے، پھر ہمیں سمجھا لینا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ چین کے ڈیم پر بھارت نے سوشل میڈیا پر سیو برہم پترا مہم شروع کر دی ہے، لیکن مہم کے درمیان ہی بھارت کے کسان دہلی کے باہر احتجاج کرتے رہے کہ اپنا پانی بچاؤ، پانی دو، پانی نہیں بچ رہا۔ ادھر سوشل میڈیا پر کسی نے اس سب پر تبصرہ کیا کہ بھارت تو یوں شور کر رہا ہے جیسے چائنا نے ان کی جھیل میں کپڑے دھو لیے ہوں۔ مزید ستم یہ ہوا کہ جب بھارت نے اقوام متحدہ کو خط لکھا کہ چین ہمارا پانی چوری کر رہا ہے تو عالمی سفارتکاروں نے چپ کیسے گوگل میپ پر دیکھا کہ یار یہ دریا تو چین سے نکلتا ہے، بھارت کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ اب سوچئے کہ جیسی کرنی ویسے بھرنی، مکافات عمل اس کو کہتے ہیں۔ بھارت پاکستان کا پانی روکنا تھا نا، پاکستان کا پانی مسلسل روکنے کی تخریب کاریاں کر رہا تھا، ڈیمز بنانے کی تیاریاں کر رہا تھا، اور اگلے 5 سے 7 سال کے لیے بھارت کی یہ مکمل پلاننگ تھی کہ پاکستان کا پانی روک کے پاکستان کو ذلیل اور خوار کر دیا جائے۔ اب ہوا کیا کہ چائنا نے جب بھارت کو اصل حقیقت کھول کے دکھائی ہے کہ تم پاکستان کا اگر پانی روک سکتے ہو تو دیکھو چائنا تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو اب رونا پڑ گیا، اب لینے کے دینے پڑ گئے۔ امریکہ نے بھی بھارت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی پانی پر سیاست نہ کر، چین کے ساتھ بیٹھ کر بات کر، یا اپنے ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کا نظام بہتر کر۔ پاکستانیوں نے اس ساری صورتحال پر جتنی سنجیدگی دکھائی ہے اتنا ہی مذاق بھی اڑایا ہے۔ ایک سینئر پاکستانی تجزیہ کار نے کہا کہ بھارت سنتاس معاہدہ اس لیے توڑ رہا ہے کہ اسے پاکستان اور چین نے یاد دلایا کہ وہ کوئی عالمی طاقت نہیں ہے، صرف گلی کا گنڈا ہے، اور وہ بھی موالی گنڈا۔ اس ٹاپک پر مزید بات کرنے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ ڈیم کیا ہے۔ یارلنگ ڈیم چین کے علاقے تبت میں یارلنگ زینگبو دریا کے یو ٹرن پر بنایا جانے والا ایک میگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے۔
جسے چین سپر ڈیم بھی کہتا ہے، کیونکہ یہ جگہ کسی بھی ڈیم کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ گہری ہے۔ یہ منصوبہ تکنیکی، ماحولیاتی اور جیو پولیٹیکل لحاظ سے بہت اہم ہے۔ چائنا کا یہ ڈیم بنانے کا مقصد پن بجلی، ہائیڈرو پاور کا حصول، پانی کو ذخیرہ کرنا، سیلاب پر کنٹرول اور اس کا صنعتی استعمال ہے۔ اس ڈیم سے متوقع پیداواری قوت 60 میگا واٹ سے زائد ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے گورجز ڈیم جو چین ہی میں ہے اس سے بھی 3 گنا زیادہ ہوگی۔ اس کی تعمیر کا آغاز تو 2021 کے بعد مختلف مراحل میں ہو چکا، لیکن باقاعدہ آغاز اب کیا گیا ہے۔ یارلنگ دریا چین کے تبت علاقے سے نکلتا ہوا ہمالیہ کے بلند و بالا پہاڑوں سے گزرتا ہے اور پھر بھارت میں داخل ہو کر برہم پتر کہلاتا ہے، جس کے بعد آخرکار بنگلہ دیش میں جمنا بن کر خلیج بنگال میں گرتا ہے۔ لیکن اس سے بھارت کو تشویش کیوں ہے؟ ماہرین کے مطابق اس کی پہلی وجہ تو ہے کہ پانی کا کنٹرول، جو کہ خود بھارت پاکستانی دریاؤں پر چاہتا ہے، کیونکہ اگر چین بڑے ڈیم بناتا ہے تو بھارت کے شمال مشرقی علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر ہوگی۔ مخالفت کی دوسری وجہ سیلاب یا خشک سالی ہے، کیونکہ اس طرح چائنا جب چاہے زیادہ پانی چھوڑ کر سیلاب یا روک کر خشک سالی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اسٹریٹجیکلی برتری بھی ہے۔ چائنا اس دریا پر کنٹرول حاصل کر کے بھارت کو جغرافیائی اور معاشی طور پر دباؤ میں رکھ سکتا ہے۔ یہ صرف ایک ڈیم نہیں، بلکہ جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست، اعتماد اور مستقبل کی کشمکش کی طرف اشارہ ہے۔ انڈیا کی جانب سے چین کی یارلنگ زینگبو ڈیم کے تیسرے مرحلے میں پاور جنریشن شروع کرنے کی تصاویر اور کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جن کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایک چینی ترجمان نے طنزیہ انداز میں کہا کہ جب بھارت پاکستان میں جعلی سرجیکل سٹرائک کی ویڈیوز جاری کر رہا تھا، ہم نے تب بھی اس پر کام جاری رکھا۔ اب تو تعمیر کی ویڈیوز جاری کی ہیں، جنہیں دیکھ کر بھارت نے ویسے ہی شور مچانا شروع کیا جیسے بجلی کا بل دیکھ کر بھارتی شہری کرتے ہیں۔ عام بھارتی اب مزید کنفیوز ہیں کہ بھارتی حکومت چاہتی کیا ہے۔ ایک طرف چین سے جھگڑا تو دوسری طرف پاکستان سے پنگے اور تیسری طرف ہمارے برتنوں میں پانی نہیں ہے۔ مہیش بابو جو ممبئی کے رہائشی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی پر چین ہمارا دشمن اور اخبار میں پاکستان ہمارا دشمن، لیکن اصل میں تو ہمارا واٹر بورڈ ہی ہمارا دشمن نکلا۔ لہٰذا گزشتہ 4 سال سے ایک ہی تماشا جاری ہے کہ بھارت ہر روز شور مچاتا ہے، چین ہر روز ڈیم اونچا کرتا چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب پاکستانی وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا کہ بھارت اپنی عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑے، سنتاس معاہدے کو ہتھیار بنانا چھوڑے، مگر اسے یاد یہ رکھنا چاہیے کہ پانی جذبات نہیں، حوصلے سے روکا جاتا ہے، جیسے چین نے روک رکھا ہے۔ آخرکار عالمی ادارے، ماہرین بلکہ بھارتی عدالتیں بھی بول پڑیں کہ بھارت کا اصل مسئلہ چین نہیں ہے بلکہ اپنی ہی ناقص پالیسی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھارت نے تو ڈیم بنانے کے بجائے ڈرامے کیے اور چین نے عملی طور پر کام کر کے دکھایا، کیونکہ ڈیم اور گیم صرف وہ جیتتے ہیں جو کم بولتے ہیں۔ پانی کسی بھی قوم کی ترقی کا ذریعہ ہے، مگر بھارت نے اسے اپنی ذات کا مسئلہ بنا لیا۔ اسی دوران پاکستان نے بڑی ذہانت سے ایک بیان جاری کیا کہ ہم ہر قسم کی آبی معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں، پانی اللہ کی نعمت ہے، اسے سیاست کا آلہ نہ بنائیں۔ بھارت یارلنگ زینگبو ڈیم پر چین کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو آخرکار اپنی روایتی ہٹ دھرمی پر لوٹ آیا، یعنی جب دشمن بہت بڑا ہو تو چھوٹے پر غصہ نکالو۔ اسی دوران پہلگام میں ایک حملہ ہوا جس کی تفصیل ابھی تک مشکوک ہے۔ بھارت نے بغیر تحقیقات کے پاکستان پر الزام لگایا۔ بھارت کی روایت تو ہے ہی کہ ہر دھماکے، حادثے، آگ، گرمی، یہاں تک کہ کسی بھی ایکسیڈنٹ کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دو۔ اس بار بھی یہی ہوا۔ میڈیا نے سب کچھ چھوڑ کر جنگی سائرن بجانا شروع کر دیے، ہر نیوز روم میدان جنگ میں بدل گیا، میزبان اینکرز نے فوجی جیکٹس پہن لی اور گرافکس میں طیارے، میزائل اور ٹارگٹ لاک والے اینیمیشن دکھانے شروع کر دیے، اور بھارت نے پاکستان سے 1960 کا سنتاس معاہدہ فوری طور پر معطل کر دیا۔ بھارتی وزراء نے فاتحانہ انداز میں اس اقدام کو واٹر سرجیکل سٹرائک کا نام دیا، جبکہ بھارتی میڈیا نے تو اس فیصلے کو سیکنڈ واٹر وار ہی قرار دے دیا۔ ایک بھارتی چینل نے تو یہاں تک بریکنگ بنا ڈالی کہ بھارت نے پاکستان کی نہروں پر اب تک پانی نہیں، دیش بھگتی بہائی ہے۔ دوسرا بولا، ہم اب پاکستان کو ایک قطرہ پانی نہیں دیں گے۔ اب عام پاکستانی اس کے سوا کیا کہے کہ بھائی تمہارے دستخطوں سے نہ تو بارش آتی ہے اور نہ برف تمہارے پرمٹ سے پگھلتی ہے۔ ایک سینئر بھارتی وزیر دھاڑا، ہم اب پانی کے قطرے قطرے پر راشٹریہ کنٹرول رکھیں گے۔ سوچئے ادھر دہلی کے شہری پانی کی لائن میں کھڑے سوچ رہے تھے کہ کچھ قطرے پانی ہمیں بھی دے دو۔ اس ساری بھارتی چخ میں پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک جملہ جاری کیا کہ معاہدہ بین الاقوامی ہے،
भारत की मर्जी से मुअत्तल नहीं हो सकता। और ट्विटर पर हैशटैग्स भारत का ड्रामा टी इज फैंटास्टिक गर्दिश करने लगा। एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि जब कश्मीर नहीं मिला, सर्जिकल स्ट्राइक झूठी निकली, उल्टा 6 तैयारे गिर गए, तो अब पानी को ही दुश्मन बना लिया। अब अगला मरहला क्या होगा? हवा पर पाबंदी लगाएंगे। गोदी मीडिया ने इस मुआहिदे की मुअत्तली के ऐलान को चांद पर जाने के मुतरादिफ करार दिया। एक एंकर ने चीखते हुए कहा कि यह है भारत की वाटर सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरे ने इसमें इजाफा किया कि पाकिस्तानी हरे भरे खेत अब सिर्फ तस्वीरों में होंगे, जबकि यहाँ रावी, चिन्नाब और जहलम निहायत आराम से बह रहे थे और भारतीय अवाम सोच में थी कि पानी तो हमारे नलकों में भी नहीं है, ये पाकिस्तान से बदला किस चीज़ का लेना है। जब साइंसदानों ने भारतीय मीडिया को बताया कि पाकिस्तान में बारिश कुदरती साइकिल से होती है, जबकि बर्फ गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा में पिघलती है, इसलिए पानी की रवानी भारत के गुस्से से मुतासिर नहीं होने लगी, तो भारतीय एंकर्स ने साइंस को भी देशद्रोही करार दे दिया। एक एंकर बोला, ये फिजिक्स नहीं, भारत से दुश्मनी है। पाकिस्तान ने इस पूरी सूरत हाल पर जो सुकून दिखाया वो भारतीय मीडिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने तबसरा किया कि भारत पानी नहीं रोक रहा बल्कि खुद को ज़ाया कर रहा है। पाकिस्तान के वफाकी वजीर ने बयान दिया कि हम अपने हिस्से का पानी लेने के लिए किसी से भीख नहीं मांगेंगे, बस मुआहिदे की पासदारी चाहते हैं। भारत को चाहिए कि वो अपने आबी ज़खायर को तवाज़ुन में रखे, वरना हमें दमाग भी तवाज़ुन में करना आता है। चीन की तरफ से मुकम्मल खामोशी के साथ यार्लिंग ज़ैंगबो डैम पर काम जारी है। ना अक़वाम मुत्तहिदा, ना अमेरिका, ना G20 भारत के वावेला को संजीदा किसी ने नहीं लिया, क्योंकि दुनिया जान चुकी कि भारत का पानी असल में अंदरूनी इंतशार को छुपाने का इजहार है। भारत के हुक्मरानों को अलबत्ता इस बात का इत्मीनान है कि हर बहरान को जिस तरह वो हुब्बुल वतनी के फ्रेम में डालकर अवाम को बहला लेते हैं, इस बार भी ऐसा ही होगा। भारत को अब भी एहसास नहीं हो पाया कि उसकी आबी पॉलिसी एक तमाशा बन चुकी। चीन आगे निकल गया, पाकिस्तान ने खामोशी से अपना केस मजबूत कर लिया। भारत के हिस्से में सिर्फ चीखो पुकार, सियासी बयानात और एक दूसरे पर झूठे इल्जामात रह गया। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली दरअसल भारत की इखलाकी शिकस्त थी, क्योंकि दुनिया ने देखा कि एक एटमी ताकत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमसाये ही में एक तसव्वुराती दुश्मन तख्लीक कर रही है। भारत ये भूल गया कि पानी की जंगें पानी की बंदिश से नहीं, अकल से लड़ी जाती हैं, और जहां अकल का फुकदान हो तो यार्लिंग ज़ैंगबो से गिरते पानी की आवाज़ भारतीय शोर से कहीं ज़्यादा मौसर हो जाती है। अब भी यही हुआ कि पाकिस्तान ने खामोशी से आलमी सालिसी अदालतों में केस दायर कर दिए, चीन ने खामोशी से पावर जनरेशन शुरू कर दी। इस कहानी से यही सबक मिला कि जो कौमें डैम बनाने के बजाय इल्जामात की नहरें खोदती हैं, वो अपनी सियासत को तो सैराब नहीं कर सकती, आवाम को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए कि भारत का आने वाले टाइम में अंजाम होने क्या वाला है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।